السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کسے کہتے ہیں اور نفس کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے؟ نفس یعنی انسان کے اندر کی وہ آواز جو ہمیں اچھے یا برے کام کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو نفس انسان کو نیکی اور گناہ دونوں کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ صاف ہے کہ اگر آپ کو نیک اعمال کرنا ہے تو آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نفس ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اگلے ہی پل وہی نفس ہمیں برائی کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے یا ایسی چیزیں دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے جو حرام ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی طرف بلانے والی دو الگ الگ آوازوں کو قرآن نے دو الگ الگ نام دیے ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ دراصل یہ ایک ہی نفس کے دو الگ الگ صفات ہیں، جس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح کی غذا فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھے سے جان لینی چاہیے کہ انسان کو اللہ کا حقیقی بندہ بننے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے اور اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنا پڑتا ہے اور اپنی تنہائیوں کو اللہ کے ذکر سے معمور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس ہی تو ہے جو کہتا ہے صرف ایک بار اور پھر دوبارہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا دھوکے کا وعدہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا اور انسان اپنی اچھائیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنستا چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کو مثال کے طور پہ سمجھا جائے تو آسان ہوگا۔ مان لیجیے آپ کے پاس دو پرندے ہیں، ایک کالا دوسرا سفید، اور آپ صرف کالے کو ہی دانہ پانی ڈالیں گے اور سفید کو بھوکا رکھیں گے تو بالآخر اس کا انجام موت ہی ہے۔ یہ پرندے نفس ہیں اور اس کے رنگ، اس کی صفات۔ اگر آپ اپنے نفس کے بلاوے میں آ کر فوراً گناہ پر گزرتے ہیں تو آپ اپنے نفس امارہ کو مضبوط کر رہے ہیں اور نفس مطمئنہ کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ ہمارا نفس ہمارے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے اور وہ ایک سرکش حکمران کی طرح ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے ہماری خواہشات کو پوری کرو، حرام اور حلال میں نہیں جانتا، اور ہم اس کی خواہشات کو پوری کر دیتے ہیں بغیر حرام اور حلال کو دیکھے۔ لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ اس حکمران کو بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ نفس سے تو نجات نہیں، پھر کس طرح نفس امارہ کو مطمئن کیا جائے؟ تو اس کا علاج ہے تزکیہ نفس، جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا۔ یہ وہی جہاد ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین جہاد کون ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل ترین جہاد وہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو آخر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیسے ممکن ہے؟ تو اسے ہم 3 پوائنٹس میں سمجھیں گے۔ پہلا پوائنٹ، نیک اعمال۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ جس طرح ہم برائی کے راستے پہ چل کر نفس امارہ کو مضبوط کر چکے ہیں، اسی طرح نیک اعمال کر کے اپنے نفس مطمئنہ کو مضبوط کریں تاکہ نفس امارہ پھر سے کمزور ہو چکے اور اگلی بار ہم جب بھی گناہ کی طرف جائیں تو ہمارا نفس ہمیں ملامت کر سکے اور ہمیں گناہ کرنے سے روکے۔ دوسرا پوائنٹ، صحبت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا برائی کی طرف۔ آپ اکیلے میں نیک اعمال کر بھی لیں لیکن پھر بھی آپ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ دوستوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور عمل آپ کو اچھائی کی طرف نہیں جانے دے گی۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، اور اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو نیکی کی دعوت دیں۔ اسی طرح ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس کے ذریعے آپ گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو تنہا رہنا بند کر دیں اور اپنے فری ٹائم کو اچھے دوست اور فیملی کے ساتھ گزاریں۔ اسی طرح موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال محدود کر دیں اور انہی لوگوں کو فالو کریں جن کی وجہ سے آپ کی ریکمنڈیشن میں نیک کانٹینٹ آئے۔ لیکن بہتر تو یہی ہوگا کہ کچھ دن کے لیے اسے آپ ترک کر دیں۔ تیسرا پوائنٹ، دعا اور استغفار۔ انسان کو کبھی دعا اور استغفار کرنا بند نہیں کرنا چاہیے اور اپنی بھلائی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسانوں کو کمزور بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، لیکن بہتر خطا کار وہی ہے
جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اگر آپ حقیقی طور پر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔